کچھ عرصے سے جب سے یہ مولانا کا آزادی مارچ شروع ہوا ہے اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی بات چلی ہے کہ لبرلز جو ہیں وہ مولانا کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں اگر لبرلز مولانا کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ مولانا اگر سول سپریمیسی کی بات کریں تو یہ تو ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے اندر سول ملٹری امبیلنس ایک بڑا ایشو ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اور یہ کچھ عرصے سے ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈز چل رہے ہیں کہ لبرلز اس طرح کی توجیہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے، چونکہ ان کے پاس بھی مولانا حضرات تھے اور پیر حضرات تھے، اس لیے اگر آج کے لبرلز یا سیکولر لوگ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں یا مولانا کے دھرنے کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی آر کی بات نہیں ہے یا آر نہیں آتی۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس چیز میں اگر قائد اعظم کو نہ ہی دھکیلا جاتا اور اگر نہ ہی ان کی بات کی جاتی تو بہتر تھا، لیکن اس میں سرٹن کلیریفیکیشنز کی ہمیں بہرحال ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ قائد اعظم کے ساتھ جتنے مولانا حضرات آئے، ایک تو بہت کم تھے، لیکن جتنے مولانا حضرات ان کے ساتھ آئے وہ قائد اعظم کی کنڈیشنز پہ، ان کی شرائط پر انہوں نے پاکستان موومنٹ کو جوائن کیا۔ اس میں سب سے بڑی مثال تو اگر آپ دیکھیں کہ اہل دیوبند میں ایک ڈویژن پیدا ہوئی، جمعیت علماء ہند زیادہ تر پاکستان بنانے کے خلاف تھے اور مسلم لیگ کے خلاف تھے، لیکن کچھ اہل دیوبند جو تھے انہوں نے جمعیت علماء اسلام فارم کی جمعیت علماء ہند کے مقابلے میں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی جو تھے، پہلے تھانوی صاحب تھے، اشرف علی تھانوی صاحب کی وفات ہو گئی تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے جمعیت علماء اسلام کو آگے لے کے چلے۔ اب ان پہ جب اہل دیوبند نے اعتراض اٹھایا تو اور اعتراض یہ اٹھایا کہ مسلم لیگ میں تو احمدی یا قادیانی بھی شامل ہیں، تو اس پر علامہ شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت کے ہونے کی حیثیت سے اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے، تو یہ جو خالصاً مذہبی مسئلہ ہے اس کا مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح مجلس احرار نے کئی دفعہ کوشش کی مسلم لیگ کو سپورٹ کرنے کی، لیکن ان کی شرط ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ قائد اعظم احمدیوں کو مسلم لیگ سے باہر کر دیں۔ قائد اعظم نے شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اگر قائد اعظم نے جب وہ مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے ہر ایک کو دعوت دی کہ وہ مسلم لیگ کو جوائن کریں، مگر ان کا یہ بڑا کلیئر تھا کہ شرائط جو ہیں وہ قائد اعظم کی ہوں گی۔ اس صورتحال میں بہت کم علماء حضرات تھے جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، تو یہ کہنا کہ قائد اعظم نے کسی مولانا سے یا کسی جماعت سے، ایسی ریلیجس جماعت سے اتحاد کیا، یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ 1936 میں جب احرار نے مسلم لیگ کے آنے کی کوشش کی تو اس کے بعد ان کا الائنس جو تھا وہ بھی الائنس کیا تھا، بلکہ وہ مسلم یونٹی بورڈ میں شامل ہوئے یا نہیں ہوئے، بٹ 5-6 مہینے کے تک جو ہے وہ اس کا حصہ رہے اور اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلے گئے اور مسلم لیگ کے خلاف انہوں نے یہ الیکشن کیمپین لڑی اور الیکشنز بھی لڑے۔ اسی طرح انہوں نے، چونکہ قائد اعظم اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ وہ کسی کو بھی غیر مسلم نہیں قرار دیں گے اور مسلم لیگ میں جو بھی مسلمان شامل ہونا چاہے اس کو وہ ویلکم کریں گے، تو مجلس احرار نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہنا شروع کر دیا، کیونکہ اور اس میں انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ احمدی حضرات کو بھی قائد اعظم ان کی سرپرستی کرتے ہیں، اور دوسری چیز جو وہ کہتے ہیں وہ یہ کہ قائد اعظم کی جو ڈان کا اخبار تھا اس کے اندر کرسچنز بھی تھے اور مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے۔ تو اگر آپ نے اپنی توجیہ پیش کرنی ہے تو آپ سول سپریمیسی کی بات کریں اگر مولانا کو سپورٹ کرنا ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ ہم اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ قائد اعظم بھی علماء حضرات کو سپورٹ کرتے تھے۔